أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو تم کو میری آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو ڈراتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ انہوں نے کہا شہیدنا علی انفسہم، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے اوپر گناہ کا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال کر رکھا دنیاوی زندگی نے، اور انہوں نے اپنے اوپر اقرار کیا اس بات کا کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت شریفہ میں ایک سوال و جواب کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسان اور جنات سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسان و جنات سے سوال فرمائیں گے کہ تم لوگ کافر بنے، کافروں سے سوال ہوگا، اور جنہوں نے کفر نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ انسان کافر ہو یا جنات کافر ہو، انسان نافرمان ہو یا جنات نافرمان ہو، دونوں جماعتوں سے اللہ سوال کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر کفر کیوں اختیار کیا، تم نے دنیا کے اندر میری نافرمانی کیوں کی، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے اور میرے رسولوں نے تم تک میرے احکام، میری آیات نہیں پہنچائی تھی؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ میری مرضیات کے، یہ میری نامرضیات کے؟ تمہیں اتنی عقل دی گئی تھی کہ تم اللہ کی مرضیات پر چلتے، نامرضیات سے بچتے۔
جب میرے پیغمبر آئے، میرے احکام تم تک پہنچے، میری آیات پہنچی، تم کو اس دن سے ڈرایا گیا، قیامت کے بارے میں بتلایا گیا، تو اس کے باوجود بھی تم نے کفر اور نافرمانی کیوں کی ہے؟ تو اس وقت انسان اور جنات، کافر اور نافرمان، دونوں جماعتیں اللہ کے سامنے اقرار کریں گے، شہیدنا علی انفسہم، ہمیں اپنے کفر کا، اپنی نافرمانی کا اقرار ہے، ہمیں اقرار ہے کہ ہاں ہم نے یا اللہ آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کے احکام کو ہم نے توڑا ہے، آپ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اس کا ہمیں اقرار ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت شریفہ میں ہے کہ مشرکین اللہ تعالی شانہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کے سامنے یہ مشرک منہ کر جائیں گے اور انکار کریں گے، کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم مشرک نہیں تھے۔ اور اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، انکار نہیں کریں گے، اقرار کر لیں گے کہ ہاں ہم نے کفر کیا تھا، ہم نے نافرمانی کی ہے۔ تو بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے، تعارض ہے کہ ایک آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے سامنے انکار کر دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، اور اس آیت شریفہ کے اس جز سے شہیدنا علی انفسہم معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقرار کریں گے اللہ کے سامنے۔ تو اب صحیح بات کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں تو وہ انکاری کریں گے، مشرک لوگ شروع میں تو اپنی مکاری دکھاتے ہوئے، جیسے دنیا کے اندر مکاری کرتے تھے، تو ایسے اللہ کے سامنے بھی اپنی مکاری اور اپنی فریب کاری کو چلانا چاہیں گے، دھوکہ دینا چاہیں گے اور کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے زبان کو حکم ہوگا تو بند ہو جا، اور ان مشرکوں کے جسم کے حصے بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ان کو بولنے کی طاقت دیں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرما دیں گے، اور انسان کے یہ اعضاء اللہ کے سامنے بولیں گے کہ یا اللہ ہم نے نافرمانی کی ہے، اس شخص نے تیری نافرمانی کی ہے، اور آنکھ بولے گی اس شخص نے نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے۔ جسم کے جب حصے بولتے ہوئے انسان دیکھے گا تو اس وقت یہ اقرار فوراً کر لے گا شہیدنا علی انفسہم، چونکہ اب اسے معلوم ہو جائے گا اور اس کے سامنے پوری حقیقت کھل جائے گی کہ میرے جسم کے جو حصے تھے یہ اللہ کی ایک خفیہ پولیس تھی، اللہ کی طرف سے خفیہ پولیس لگی ہوئی تھی، ایک خفیہ ٹیم لگی ہوئی تھی جسے میں جھٹلا نہیں سکتا ہوں، جہاں میں بے بس ہوں۔ تو شروع میں زبان سے انکار کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، لیکن پھر جب جسم کے حصوں کو اقرار کرتا ہوا دیکھیں گے اور ان کو بولتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مجبوراً اقرار کریں گے شہیدنا علی انفسہم، کہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا، اپنی نافرمانی کا، اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں۔ تو دونوں آیتوں کا مطلب صحیح ہو گیا، دونوں آیتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین میں ان کی شروع کی حالت بیان کی گئی ہے، اور شہیدنا علی انفسہم ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس میں ان کی دوسری حالت کا ذکر ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا۔ اب اللہ تو معلوم کر رہے ہیں انسانوں سے بھی، جنات سے بھی، کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی ہے، تم نے کفر کیوں کیا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کیوں نہیں کیا،
تو اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا ہے. اس کیوں کا جواب نہیں دے گا نہ کوئی انسان نہ کوئی جنات. اقرار تو کر لیا لیکن اقرار کیوں کا جواب نہیں ہوا. کیوں کا جواب اللہ نے خود دیا ہے وغرتہم الحیات الدنیا، کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہو یا جنات جو نافرمان ہے ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس دنیاوی زندگی کی وجہ سے وہ کفر پر اتر آئے. اس دنیاوی زندگی کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اور اللہ کو ناراض کر بیٹھے. انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھی. تو اس غفلت کے سبب اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ غفلت کے سبب، کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے حالانکہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، انسان سوچے، غور کرے. دنیا امریکہ کے اندر ایک شخص کی حالت لکھی ہے کہ اربوں پتی، اربوں ڈالر کا مالک، لیکن اس کو سوء ہضمی کی شکایت، کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور دنیا بھر کا علاج، اتنے امیر آدمی نے کتنا علاج کیا ہوگا، اس کے ماتحت نوکر چاکر سب پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تھوڑی بہت لکوڈ چیز استعمال کرتا ہے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت میں پیٹ بھر کر مجھے کوئی کھانا کھلا دے، میں کھانا کھا لوں اور ہضم ہو جائے، میں اپنی یہ پوری جائیداد، پوری سمپتی دینے کے لیے تیار ہوں. ایک وقت کے کھانے پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا سے راحت نہیں ملے گی، سامان راحت سے راحت نہیں ملے گی. راحت اور سکون جو ملے گا ہمیں وہ اللہ کے دینے سے ملے گا. حضرت نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص تھا، اسے سکون کی تلاش ہوئی کہ میں سکون سے رہوں، کچھ دن مجھے زندہ رہنا ہے تو میں سکون سے زندہ رہوں. اور سکون کی تلاش میں اس نے ماہرین سے مشورہ کیا اور یہ تجویز رکھی کہ میرے لیے الگ سے ایک جہاز بنایا جائے. چنانچہ تقریباً $40 لاکھ کی قیمت لگا کر ایک جہاز بنایا گیا اور پھر ایسی مشینیں لگائی گئی کہ اس جہاز کے اندر کوئی آواز نہ آئے کسی بھی طرح کی باہر سے. اب اس میں وہ لیٹا رہا لیکن سکون نہیں ملا. تو معلوم ہوا کہ سامان سکون سے سکون نہیں ملتا، اور وہیں اس کی جہاز میں ہی موت ہو گئی. اس کی وصیت تھی کہ مجھے سمندر میں ڈال دیا جائے، مرنے کے بعد سمندر میں ڈال دیا گیا. تو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو آخرت ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے جو نافرمانی کی دنیا میں، اس نافرمانی کی وجہ ہم بتلاتے ہیں کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. اس دنیاوی زندگی کو اور دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور غفلت میں پڑ گئے تھے. تو اس غفلت کی وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی ہے. اس آیت شریفہ میں ایک بات اور آئی ہے کہ انسان اور جنات دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہوگا اور اللہ دونوں کو مخاطب فرمائیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح انسانوں میں رسول بن کر اللہ نے رسول بن کر انسان آئے ہیں، اللہ نے انسانوں کا رسول انسان کو بنا کر بھیجا ہے، تو اسی طرح اللہ نے جنات کا رسول بنا کر بھی کیا جنات ہی کو بھیجا ہے؟ کیا جن بھی پیغمبر اور رسول ہوئے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. تو اس میں مفسرین کی دونوں رائے ہیں. ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ جنات میں براہ راست کوئی رسول اور پیغمبر نہیں ہوا ہے. جنات کے
سردار وہ انسانوں کے رسول کے پاس آتے اور انسانوں کے رسول سے سیکھ کر ان کے رسول اور قاصد کی حیثیت سے وہ اپنی قوم جنات میں ان کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو رسولوں سے مراد یہ ڈائریکٹ رسول نہیں، براہ راست رسول نہیں، بلکہ رسولوں کے رسول جس کو قاصد کہتے ہیں۔ تو جنات میں ڈائریکٹ اور براہ راست کوئی پیغمبر نہیں ہوا، کوئی رسول نہیں ہوا۔ انسانوں کے جو رسول ہوتے انہی کے پاس جنات کے سردار آتے اور وہ ان سے احکام اور پیغام سن کر اپنی قوم میں جا کر سناتے تھے۔ لیکن دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے انسانوں میں رسول بنا کر بھیجے ہیں، مجاہد، قتادہ، ان سب حضرات کی رائے یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رسول بنا کر بھیجے ہیں، ایسے ہی اللہ نے جنات میں بھی رسول بنا کر بھیجیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ جیسے انسانوں کے رسول ہیں ایسے ہی آپ جنات کے بھی رسول ہیں۔ آپ رسول الثقلین ہیں، دونوں جماعتوں کے انسان اور جنات دونوں کے رسول ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے یہ سلسلہ تھا کہ انسانوں میں رسول انسان ہوتا تھا اور جنات میں رسول جنات ہوتا تھا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی ہے۔ اور حضرت نے ایک بات اور لکھی ہے کہ ہندو لوگ جو اوتار کہتے ہیں، جنہیں اپنے اوتار بتاتے ہیں اور ان کی مورتیاں بنا کر رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے کے جنات ہی پیغمبر نہ ہو، چونکہ ان کے جو بت ہیں، جن کو وہ جو بت بنا رکھے ہیں، انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہے، تو بعض ایسے ہیں کہ شکلیں بھی ان کی عجیب ہیں اور کئی کئی ہاتھ، کئی کئی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، تشکل باشکال مختلفہ، وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو مورتیاں اور بنا رکھی ہے انہوں نے، یہ ان جنات ہی کی ہو۔ اور جو ان کے وید ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اقوال وہ جنات پیغمبروں کے اور بعد میں ان میں چینجنگ کر لی گئی ہو اور ان میں شرک کو داخل کر دیا گیا ہو، اس وقت ان میں شرک نہیں تھا۔ جیسے دوسری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ان میں تبدیلیاں ہوئی ہے، تو ایسے انہوں نے بھی تبدیلی کر دی ہو۔ لیکن کچھ بھی ہو، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور قرآن کریم نازل ہو گیا، تو اب پہلے کی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، کسی پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل جو ہوگا وہ صرف قرآن کریم پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر ہوگا۔ أَلَمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، ہم اقرار کرتے ہیں اپنے اوپر اپنے گناہوں کا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور انہوں نے اقرار کیا اپنے اوپر اس بات کا کہ وہ لوگ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور یہ اس واسطے کہ آپ کا پروردگار ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلموں پر اور وہاں کے لوگ غافل ہو۔ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک کسی بستی کو ہلاک و برباد نہیں کر دیتے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی سمجھانے والا، اللہ کی بات بتانے والا بھی آیا نہیں اور اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہیں۔ اللہ پہلے اپنے پیغمبر کو بھیجتے ہیں، اپنے رسول کو بھیجتے ہیں، اپنے احکام، اپنے پیغامات اللہ بھیجتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی سرکشی پر اترا رہے، نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ ظلماً ایسے ہی غفلت میں اور بغیر رسول اور پیغمبر کو بھیجے کسی بستی کو ہلاک و برباد کر دے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے اندر جس نے جیسا عمل کیا اس کے لیے آخرت میں ایسا ہی درجہ ہے، ایسا ہی مرتبہ ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار
اعمال سے جو یہ کام کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ انسان جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، اس میں کوئی دکھلاوا نہ کرے، کوئی ریاکاری نہ کرے، اللہ کے لیے کیا گے، اور اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے، ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ آپ کا پروردگار بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہے۔ اللہ کی جو بڑائی ہے وہ تو ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رحمت والے بھی ہیں۔ اللہ رحمت والے بھی ہیں، تو رحمت والے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باخبر کریں کہ کیا چیز ان کے لیے نفع مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، کس چیز میں ان کا نفع ہے، کس چیز میں ان کا نقصان ہے۔ اللہ رحمت والے ہیں تو اللہ کے رحیم رحمان ذو الرحمہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو باخبر کر دے کہ بندوں کا نفع اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، بندوں کا نقصان عبادات کو چھوڑنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اللہ کی دو صفتیں بیان کی گئی، ایک صفت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بے نیاز کا ترجمہ یہ کہ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو۔ اللہ ایسے ہی ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ساتھ ساتھ قدرت بھی بیان کی کہ اللہ جیسے بے نیاز ہے، اللہ جیسے رحمت والے ہیں، ایسے ہی اللہ بڑی قدرت والے بھی ہیں۔ کیسی قدرت ہے اللہ کی؟ اس آیت شریفہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اگر چاہے اللہ یذہبکم تو تمہیں ختم کر دے، تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے، تمہیں لے جائے۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، تمہارا نام و نشان بھی ختم کر دے۔ یذہبکم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد اللہ جس کو چاہے لے آئے۔ اللہ تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے اور دوسرے لوگوں کو، دوسرے قوم کو، جس کو اللہ چاہے اس دنیا میں آباد کر دے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جیسا کہ اللہ نے تم کو پیدا فرمایا دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ آپ غور کریں، 100 سال پہلے اس جگہ پر کون لوگ آباد تھے؟ کیا ان میں سے کوئی موجود ہے اب سے 100 سال پہلے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ 200 سال پہلے جو تھے ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب سے 100 سال بعد جو ہوں گے تو ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے اور دوسری دنیا فوراً اللہ آباد کر دے۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے، اگر کسی کے نام نوٹس جاری ہو گیا، بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے وارنٹ ہو گئے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کا حساب و کتاب لینا ہے، تو انسان ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ گویا اس نے اس بادشاہ کو، اس حاکم کو، اس جج کو اور فورس کو عاجز کر دیا۔ لیکن اللہ سے کوئی ایسے بھاگ نہیں پائے گا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو دیکھتے ہیں، ہم روز سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ فلاں پر چھاپا پڑنے والا تھا، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، تو یہ عاجز کرنا ہی تو ہوا۔ اللہ کو کوئی ایسے عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے سب زیر ہو جائیں گے، اللہ کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں، آخری آیت شریفہ میں یہ بتلایا ہے کہ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ بڑی قدرت والے بھی ہیں۔ لہذا ہر وقت اللہ ہی پر نظر رہے، اللہ ہی پر نظر رہے، اللہ ہی کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھے، اور اللہ کی نافرمانی ہرگز نہ کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمہ۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولائے کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، اس وقت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری اس توبہ کو حقیقی، پکی، سچی توبہ بنا دیجئے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما دے۔ یا اللہ، ہماری الجھنوں کو ختم فرما دے، ذہنی قلبی سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اپنے ذکر کی، شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تلاوت کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما، رگ رگ کے اندر ہماری اخلاص پیدا فرما، ایمان کی نورانیت پیدا فرما۔ یا اللہ، حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، مولائے کریم بغیر مانگے عنایت فرما۔ یا اللہ، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کل 25 دسمبر ہے، اس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمارے نوجوان بچے بڑی خرافات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں کا یہ تہوار ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اس میں جتنی خرافات ہوتی ہے، شاید ہی کسی اور دن اتنی خرافات ہوتی ہو۔ شراب پینا، زناکاری، بدکاری، بے انتہا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہ غیروں کا تہوار ہے، اس میں کسی طرح کی شرکت کرنا، مبارکباد دینا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں، تو اس میں ایک صفت یہ بھی ہے، والذین لا یشہدون الزور، سورہ فرقان، والذین لا یشہدون الزور، اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ تو زور کے معنی جھوٹ کے بھی آتے ہیں، لیکن زور کے معنی بعض مفسرین نے غیروں کے تہوار کے بھی لکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ غیروں کے تہوار میں کسی طرح کی شرکت نہیں کرتے ہیں، کسی طرح کی بھی ان کا تعاون نہیں کرتے ہیں، نہ دل سے اس کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ زبان سے اس کو اچھا کہتے ہیں، بلکہ اس کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ نیک بندوں کی صفت ہے۔ پھر حدیث شریف میں، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم عیسائیوں کی مشابہت اختیار کریں گے، مبارکباد دیں گے اس دن کی، یا مٹھائیاں تقسیم کریں گے، یا دوسروں کی دی ہوئی مٹھائیاں قبول کریں گے اور کھائیں گے، تو یہ ان کی خوشی میں اور ان کے تہوار میں شرکت ہوگی، ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، لہذا انجام بھی انہی کے ساتھ سمجھیں۔ ایک اور حدیث پاک کنز العمال میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی اور کسی جماعت کی کثرت کا سبب بنے گا، زیادتی کا سبب بنے گا، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا جملہ اس میں ہے وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ فَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو وہ بھی ان میں شریک ہی سمجھا جائے گا۔ لہذا اس طرح کے تہوار میں شرکت سے اور موبائل پر واٹس ایپ پر اس طرح کی مبارکباد شیئر کرنے سے اپنے بچوں کو روکیں، منع کریں، گناہ ہے، ناجائز ہے، بالکل سختی سے۔